الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر حضور نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور امت پر شفقت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت حریص ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر حضور کی تشریف آوری یعنی میلاد مبارک کا بیان ہے، اخلاق اور اوصاف، فضیلت اور شرف کا بیان ہے۔ اس آیت کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کے فضائل کے بارے میں ایک بات مفسرین نے بیان فرمائی ہے، اور وہ بہت پیاری بات ہے، آپ بھی غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری قرآن، قراءت عشرہ کے ماہر، محدث، مفسر اور جلیل القدر اولیاء کاملین میں سے ہیں، اور آپ کا مدرسہ تھا بغداد کے اندر۔ لوگ حاضر ہوتے، لیکن بڑی بے نیاز شخصیت تھے، کسی سے سلام دعا کے علاوہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ایک اسی دور کے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر بن محمد، وہ اس بات کو، اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی مجلس میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام بھی ابو بکر شبلی ہے، یعنی شبلی کے نام سے لوگ جانتے تھے، اور وہ دیوانہ اور مجنوں اور پاگل کہتے تھے کہ ان کا حال ہی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ وہ پرا گندہ بال اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر رہتے تھے، لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی مجلس میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ شبلی حضرت ابو بکر بن مجاہد کی مجلس میں آئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو سارا شہر پاگل اور مجنوں کہتا ہے، اور آپ نے بھی کبھی اسے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن جب وہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کی مجلس میں آئے تو حضرت شبلی کے لیے ابو بکر بن مجاہد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تھوڑے قدم چل کر استقبال کیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت شبلی تو چلے گئے، ہم نے موقع پا کر ابو بکر بن مجاہد سے پوچھا کہ حضور والا، آپ کی مجلس میں، محفل میں تو بڑے بڑے وزراء، مشیر اور بڑے بڑے حکمران بھی آتے ہیں، بڑے بڑے عہدے دار بھی آئے، دنیا دار بھی آئے، دیندار بھی حاضر ہوئے، لیکن آپ نے کبھی اتنا پروٹوکول نہیں انہیں دیا، آپ نے تو اس شخص کے لیے اتنے پروٹوکول کا اہتمام کیا ہے کہ لوگ جسے مجنوں اور پاگل کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر بن محمد، میں نے تو اس طرح کیا ہے جس طرح مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ عمل تو خود آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو عرض کیا کہ حضور اس بات کو کھولیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں رات کو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں بھی موجود تھا، اور بھی کچھ اصحاب، کچھ اولیاء، کچھ مقبول لانے بارگاہ خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، حاضر تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت شبلی حضور کی مجلس میں تشریف لائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، پھر ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کو تو ہم پاگل اور مجنون کہتے ہیں، شہر کے سارے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، آپ نے اس کو سینے سے لگایا ہے، پیشانی کو چوما ہے، پھر اپنے پاس بٹھا لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر بن مجاہد، یہ شبلی ایک ایسا عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے مجھے اس سے پیار ہے۔ حضور وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ یعنی یہ میری صفت اور ثنا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے، اسے یہ بڑی پسند ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو مجھے اس کا عمل بہت پیارا لگتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے فضائل میں سے تھی۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ العزیز ہم بھی حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اب آخری آیت جو سورہ توبہ کی، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اب اس کے آگے جو آخری آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 129، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منہ پھیرنے پر کفار اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے پیارے حبیب اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ وہ صورت نازل جب ہوتی ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب اگر وہ آپ سے منہ پھیر دیں تو آپ کہہ دیں، فقل کہہ دیں، حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت کے فضائل میں بھی احادیث میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس آیت کو یہاں سے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی آیت کا یہ ٹکڑا صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ یہ بندہ جو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ بھی آیت کا جو حصہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آپ حضرات ان کو بھی اپنا ورد بنائیں، صبح و شام 7 مرتبہ یہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآنی یہ آیت ہے اور حضور کا فرمان ہے، اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے۔ آپ صبح اور شام اس آیت کو اپنا ورد بنائیں، انشاءاللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔